ہمارے تقوی کی مثال ایسی ہے، کیا کچھ کر رہے ہوں گے، بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوں گے، نماز ضائع ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا زیادہ، یہ لفظ یوں نہیں بولو، یہ یوں نہیں بولو، ایسا نہیں بولا، یوں ایسا نہیں بولا. تو وہی مثال ہے، کتا جو ہے نا، کتا، اس سے کسی نے پوچھا تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا بھائی کہیں چیٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کا پانی پی رہا ہے، اس سے اس کا تقوی نہیں ٹوٹتا. ہر شخص پہ بھونکتا ہے، اس سے اس کا تقوی نہیں ٹوٹتا. لیکن طہارت کے مسائل میں اتنی مہارت ہے کہ پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا احتیاطاً کہ چھینٹے، حالانکہ چھینٹے پھر بھی پڑ رہی ہوتی ہیں. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زیادہ نہ الجھایا کرو لوگوں کو، سیدھا سیدھا تمیز سے چلا کرو. اچھا، میرا ایک اعتکاف میں ایک اصول ہے، اعتکاف میں جو ابھی ہے نا، اعتکاف کوشش کریں بڑھ چڑھ کے اعتکاف میں بیٹھیں. میرا ایک اصول یہ ہے کہ بھائی فرض نماز کی پابندی کراؤ اعتکاف والوں سے. یہ میرا اصول ہے، یعنی میں بتا رہا ہوں، لیکن میں کمیٹی کو پابند نہیں کر رہا اس کا، ان کی اپنی رائے ہے کہ فرض نماز کی پابندی کراؤ اعتکاف میں. کسی کو فرض نماز مت چھوڑنے دو، باقی ساری چیزیں اس کے اوپر. اشراق پڑھے ترغیب دو اس کو، نہیں پڑھتا سونے دو، کوئی مسئلہ نہیں. صبح و شام کی تسبیحات کی ترغیب دو، پڑھ لے اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا سونے دو. تراویاں پوری پڑھے، تراوی تو سنت موقدہ ہے، اس کی تو زیادہ تاکید ہے، لیکن چونکہ ہے بڑی لمبی نماز، کس کو پیٹ میں تکلیف ہے، کس کے گھٹنے میں تکلیف ہے، کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے. تو یہ گن پوائنٹ پہ پڑھانے والی بولو نا نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی نہیں پڑھ رہا تو بیٹھ کے پیچھے گپے نہ مارے، باتیں نہ کرے، چپ بیٹھا رہے آرام سے. اگر نہیں، ویسے تو پڑھو نا، آئے کس سلسلے میں ہو یہاں پہ. اگر تراوی بھی نہیں پڑھو گے، نماز بھی نہیں پڑھو گے، تسبیحات بھی نہیں کرو گے، تو اعتکاف میں آئے کس سلسلے میں ہو. تو ترغیب تو دی جائے گی، ملامت بھی کی جائے گی، لیکن زبردستی اس میں بولو نہیں. میں نے بعض مسجدوں میں دیکھا ہے اعتکاف والوں کو نا اسکرو سے ایسا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، سب کو زبردستی اٹھایا جاتا ہے. کسی کا موڈ ہے، کسی کا نہیں ہے، کہ نہیں بھائی اٹھو. پھر ان سے تہجد پڑھوائی جاتی ہے رات کو، صبح اشراق پڑھوائی جاتی ہے، اشراق سے پہلے سونے نہیں دیا جاتا. پھر لازمی ان سے سب سے 20 رکعتیں تراوی امام کے ساتھ پڑھوائی جاتی ہیں، اور پھر وہ فلانا ذکر کروایا جاتا ہے، پھر اتنے بجے اتنا ذکر. بھائی یہ لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، ہر ڈیزائن کا بندہ ہے جس نے کبھی زندگی میں مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، صرف فرض پڑھ لے وہ غنیمت ہے، مسجد میں ٹائم گزار لے. تو ان چیزوں میں زبردستی بولو نہیں کرنی چاہیے. دیکھو چند دن پہلے اپنی باتیں شو مارنے کے لیے نہیں بتاتا ہے، صرف ایک موٹیویشن کے لیے. اب سحری میں سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے نا کم سے کم. تو بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، بیٹا تم بھی پڑھ لو. بس ایک دفعہ بول دیں بیٹا تم بھی پڑھ لو، پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو زیادہ بد اخلاقی نہ کریں. اخلاق کی حفاظت یہ تہجد کی حفاظت سے بولو زیادہ ضروری ہے. ٹھڈے مار مار کے پڑھا رہا، اٹھو پڑھ نماز، پڑھ لے ٹھیک ہے بھائی، نہیں پڑھے یہ چیزیں اپنی خوشی سے ہوتی ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، اور عادت بھی پڑتی ہے. گن پوائنٹ پہ ہوتی ہیں تو اس زمانے میں کم از کم فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اعتکاف والوں کے بارے میں مسجد کی انتظامیہ جو دنیا میں جہاں جہاں بھی میرا بیان جاتا ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف والوں کو بیٹھنے دو تمیز سے. بس بولو نمازوں میں کوئی سوتا ہوا نظر، فرض نماز تو ضروری ہے نا، کوئی سوتا ہوا نظر نہ آئے ہمیں، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو. باقی بالکل آپشنل ہے. ہاں مسجد کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. بیٹھے ہوئے ادھر ہا ہا ہی گپے مار رہے ہیں، کلا بازیاں کھا رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کی ٹک ٹاک پہ، اور یہ سب اس سے نہ بیٹھتے زیادہ اچھا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو بھی آیتیں پڑھی، اللہ نے مسجد کے تقدس کا ہمیں حکم دیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کہتے ہیں یہ ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے گی. تو ایسے ہا ہا ہی پڑے ہوئے ہونا اور گپے مارنا اور جتھے بنا کے، اب تو یہ کرسیوں پہ نمازوں کا رواج بھی ہو گیا. اب تو ایسا لگے گا جیسے ہوٹل، کرسیاں رکھی ہوئی، بندہ ادھر بیٹھا ہوا ادھر بیٹھا ہوا، بیچ میں چائے چل رہی ہے، سگریٹ اور گٹکا رہ گیا بس. اس لیے مسجد کا بہت زیادہ احترام ضروری ہے. باقی اس میں اعتکاف والوں پہ زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وہ لوگ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اس قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہیں،
وہ نظر نہیں آ رہے تو اس چکر میں بھاگ چکے ہوتے ہیں. بہت سے بھاگ بھی جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, ہم اپنی مرضی سے کریں گے عبادت یا آپ کے کہنے سے. کسی کا تہجد اول وقت میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, کسی کا درمیان میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, کسی کا رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور کسی کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, وہ کہتا ہے بھائی میں فرض پڑھ لوں, بڑی بات ہے. آپ گن پوائنٹ پہ سب کو معمول بنا کے دے دینا چاہیے, شیڈول بنا کے دے دینا چاہیے کہ بھائی یہ معمولات ہیں, یہ کریں, کر لے ٹھیک ہے. نہیں تو صرف جیسے تبلیغ میں ہوتا ہے نا, تبلیغ میں جب آپ کو سہ روزے کے لیے لے کے جاتے ہیں, اشراق کی ترغیب بھی ہوتی ہے, صبح و شام کی تسبیح بھی ہوتی ہے, بندوق رکھ کے کوئی نہیں تسبیح پڑھواتا آپ سے, سمجھ رہے ہو؟ تبھی لوگ سال بھی لگا کے آ جاتے ہیں چل, اور پھر معمولات کے پابند بھی ہو جاتے ہیں. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی اتنی لمبی اناؤنسمنٹ جو رکھی ہے, اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک, یہ حجت کو تمام کرنے کے لیے کہہ دیا. بس یہ اعلان کر کے پتلی گلی سے گھر چلے جانا, نماز کے لیے آ جانا, اس سے زیادہ کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا. باقی میں دیکھ رہا ہوں, میں ان سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس بارے میں کروں گا؟ نماز کے بارے میں, کہ تو کیا یہ اناؤنسمنٹ فضول سمجھتا تھا؟ جب اللہ پوچھے گا نا نمازیں قضا کی نہیں کی, آپ کہیں اللہ کچھ تو پڑھی بھی ہے, بہت ساری نہیں بھی پڑھی میں نے, ایکچولی اصل میں بزی آدمی تھا, ایکچولی آپ کو پتا ہے زمانہ کتنا فاسٹ ہو گیا تھا, بزنس بھی ہے, جاب بھی ہے, اور ایجوکیشن بھی ہے, اور بڑے سارے مسائل ہیں, تو میں بہت بزی آدمی تھا. تو اللہ کہیں گے کہ یہ جو میں نے 5 ٹائم اناؤنسمنٹ رکھوائی ہے, یہ چرسیوں اور ہیروئنچیوں کے لیے نہیں تھی, جو بالکل فارغ ہیں. چرسی کا کام صرف یہ ہوتا ہے چھٹا لگاؤ, اس کے بعد کیسا ہوتا ہے پھر وہ فارغ. ہیروئنچی دیکھ لو آپ, کہ یہ جو میں نے اتنی لمبی لمبی اناؤنسمنٹ, اور یہ جماعت کی نماز کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, جماعتوں کی نمازیں چھوڑ دی ہیں. تراویح میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, تمبو لگا کے وہیں تراویح پڑھ رہے ہیں. تو پڑھیں آپ تراویح, فرض تو مسجد میں آ کے پڑھیں نا, وہیں فرض بھی شروع کر دیے لوگوں نے. بھی ہمارے گھر میں تراویح ہوگی تو فرض نماز بھی وہیں ہوگی. فرض نماز کے لیے کیا ہے, وہ تو مسجد میں آ کے پڑھنی ہے آپ نے. تو اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی. اللہ کہے گا میں نے اتنے لمبی لمبی اناؤنسمنٹ پوری زندگی دن میں 5 ٹائم ایک دفعہ بھی نہیں تھکا. اللہ یہ اعلان کرتے کرتے نہیں تھکتا. مؤذن کو کہا تو کرتا رہے میری طرف سے. یہ سب حجت کو تمام کرنے کے لیے, تاکہ قیامت کے دن جب اللہ حساب لے اور سب سے پہلے نماز کا پوچھے, تو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. پنجابی میں کہتے ہیں نا, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یا ہمارے پاس تبلیغ والے آئے تھے, نماز کی انہوں نے بتانا بھول گئے ہمیں. تو اللہ کہے گا بھائی یہ کوئی خطیب بتائے یا نہ بتائے, یہ مولوی صاحب بتائیں یا نہ بتائیں, یہ تو 5 ٹائم میں اناؤنسمنٹ کروا رہا ہوں. 5 ٹائم جب سے ہو سب پیدا ہوا تھا تو کان میں اذان دی گئی تھی, اس وقت سے تجھے نماز کی ویلیو سمجھ میں نہیں آئی. آپ خود سوچو نا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ, پھر اگلے دن سے دوبارہ. ہم پوری زندگی یہ اذانوں کی آوازیں اپنے کانوں میں سنتے ہیں. 1 دفعہ بھی اللہ نے یہ کہا کہ بس مؤذن سے یار بس خواب آیا اس کو بس چھوڑ دے بھائی بہت ہو گیا نا. جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی, اذانوں کی آوازیں فضاؤں میں گونجتی رہیں گی, اور اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہوتی رہے گی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائی, نماز سے زیادہ اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ آپ نماز نہ پڑھتے ہو اور آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا, پکا کافر ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا اس کا. باقی تینوں ائمہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہاں کفر کا مطلب ہے اس نے اللہ کا بزبان حال گویا انکار کر دیا. اب وہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے نبی کو مانتا ہوں, عمل سے بتا دیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. کفر کا یہی مطلب ہوا نا, عمل سے کہہ دیا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا کہ میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں. مانتا ہے تو تجھے اتنی دفعہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, تیرے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی, تو یہ کیسا ماننا ہے بھائی؟
آج جب آپ سفر کے لیے بسوں میں جاتے ہیں ڈرائیور نہیں روکتے نماز کے لیے, کھانے کے لیے روکتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر کھانے کے لیے نہیں روکا نا یہ سارے میرے اوپر چڑھ جائیں گے آ کے. نماز کے لیے نہیں روکا, ان کو پتا ہے ایک آدھ بیٹھا ہوگا پھسپھسا سا نمازی, وہ بھی پھسپھسا سا ہوگا, تھوڑا سا یوں کرے گا بھائی ذرا نماز کے لیے روک دینا, روک دیا ٹھیک ہے, نہیں تو بیٹھ جائے گا دوبارہ جا کے. وہ سر پہ چڑھ جاؤ اس کے جا کے, بولے تیرا باپ بھی روکے گا. اخلاق ہر جگہ پسندیدہ, بولو اپنے پیسے نکالنے ہوتے ہیں تو کیسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اس کو جا کے. وہاں کوئی کہتا ہے اسلام میں اخلاق ہے, بھائی یہ تو آپ کو پتا ہے یہ ٹیڑھی یہ جو ہے نا گھی, یہ سیدھی انگلی سے آپ کسی کو پیسے دیں, 1,00,000 روپے قرضہ دیا, اس کے بعد آپ لینے کے لیے جائیں بھائی اگر وہ مل جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, اس کا مطلب اب وہ قیامت تک نہیں دے گا. اس کو پتا ہے کہ دنیا کا بے وقوف آدمی ہے جس نے مجھے قرضہ دیا ہے, یہ نہیں دے گا. ایک خاتون نے نا چند سال پہلے کسی کو قرضہ دیا, قرضہ نہیں بزنس کے لیے پیسے دیے, پھر بیچاری میرے پاس آئی کہ وہ پیسے ہی نہیں دے رہا. میں نے کہا آپ ان سے پیسے کیسے مانگ رہی ہیں؟ کہتی میں ان سے کہہ رہی ہوں دیکھیں قیامت کے دن آپ کو بہت گناہ ملے گا, دیکھیں آپ پیسے دے دیں. میں نے کہا اب تو وہ بالکل بھی, اب تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی کچھ پیسے لے کے بھاگ جاؤں. یہ اسٹائل پاکستان میں میرے بھائی بولو نا نہیں چلتا. میں نے کہا کسی غنڈے بدماش سے فون کرواؤ, ان کو بولو تو پیسے, وہ نا فوراً قومی ترانے شروع کر دے گا. آپ جس کو پیسے دو نا لیتے ہوئے تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ دے دیں تو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیتے ہوئے تو الگ اسٹائل ہوگا بھائی, دیتے ہوئے ایسے قومی ترانے سنائے گا, سارے ملکوں کے ترانے یاد ہوں گے اس کو. میرے بچے کا یہ ہو گیا, میرے ماموں کا انتقال ہو گیا, میری چچی کا یہ ہو گیا, میری بھاگ گئی واپس نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا کیا. تو ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی, جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ یہ اسٹائل ان کا نہیں ہوتا. میں اس خاتون, ہماری جاننے والی خاتون تھی, میں نے ان کو بولا کہ میں نے کہا کسی غنڈے بدماش سے بولو تیرا باپ بھی دے گا پیسے, کل پہنچا کے جا, اور یہ تیرے بچے مر گئے, تیرے بچے بھاگ گئے, تیرے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا, تیری ماموں کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ تیرا ہیڈیک ہے, یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے. سر پہ کھڑے ہو جاؤ. دیکھو آپ کی کمزوری سے اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھا کے پیسے کھا جائے نا, اس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو, سمجھ رہے ہو. کسی فقیر پہ ترس کھا کے دے دو اس کو, لیکن آپ کو کمزور سمجھ کے کوئی پیسے کھا گیا اس کا مطلب آپ بے وقوف ہو, کمزور نہ سمجھے آپ کو وہ. تو میں کیا بات کر رہا تھا, یہ کدھر سے آ گئی ہے. تو پیسوں کا جب معاملہ آتا ہے نا تو میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں, کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لوگ بہت 2 نمبری کر رہے ہیں. نمازی کیا, دیندار کیا, پرہیزگار کیا, صاحب عجیب ہی حساب چل رہا ہے پاکستان میں. تو مثال کیا دے رہے تھے, جلدی سے ختم کروں مثال دیکھ. نہیں نماز کی تو دے رہا تھا. ہاں ڈرائیور, تو جب آپ بس میں سفر کر رہے ہو, پائلٹ کو تو نیچے نہیں گرا سکتے پیراشوٹ سے, وہ تو آپ کو پھر مجبوراً جہاز میں بیٹھ کے ہی پڑھنی پڑے گی, یا ایئرپورٹ پہ ہی پڑھیں پہلے ہی. تو ڈرائیور کو بولیں بھائی ہاں, اب ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی ایک ٹائم پہ جا کے بول رہا ہے, دوسرا 10 منٹ بعد بول رہا ہے, تیسرا 10, یہ تو غلط ہو جائے گا نا. بس میں چڑھنے سے پہلے بتا دیں بھائی صاحب نمازوں کے لیے آپ نے روکنا ہے, نمازوں کے لیے آپ نے بس کو روکنا ہے, پہلے ایگریمنٹ کروا لیں اس کے بعد پھر جب نماز کا ٹائم کم رہ جائے نا تو اس کو سر پہ مسلط ہو جانا ہے. آج کل بس ڈرائیوروں نے یہ بھی کیا کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لینا. ان سے بولو بھائی ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ میں حدیث کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں فقہ حنفی میں جو مسائل ہیں نا وہ قرآن و حدیث سے نہیں لیے, وہ تورات اور انجیل سے لیے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, امام حنیفہ تورات اور انجیل سے مسئلے لے کے بیان کیا کرتے تھے, اور آج کل کے اسکالرز ہیں وہ ہیں اصل قرآن و حدیث. میں نے جب بھی قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں نا, نیچے کچھ لوگوں نے کمنٹس کی ہوتے ہیں اصل میں یہ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں نا, انہوں نے ہر بات میں کس کو آگے لانا ہے, ابو حنیفہ کو, اور ہم تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. تو بھائی امام حنیفہ قرآن و حدیث ہی سے مسائل نکالے ہیں, وہ کوئی تورات اور انجیل سے مسائل نہیں نکالے. تو امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کو جو اکٹھا کیا جائے گا وہ ایسے کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں, یعنی ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی. اس میں آسانی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ 2 نمازیں پڑھ لو گے, ہر نماز کے لیے الگ اترنا نہیں پڑے گا آپ کو. پہلے تو ویسے بھی اونٹوں کا سفر ہوتا تھا نا, لیکن بس میں یہ مشکل ہوتا ہے, بس ڈرائیور ایسے ایگزیکٹ ٹائم پہ جا کے روکے, یہ ہوتا نہیں ہے. تو اس میں بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے علاوہ, اور دوسری حدیث میں آتا ہے عرفات میں, ان 2 موقعوں کے علاوہ کبھی نماز کو اپنے ٹائم سے آگے پیچھے
نہیں کیا. تو دو نمازیں اکٹھی ہیں. بخاری میں ہی حدیث ہے کہ مغرب کی نماز کو ڈیلے کیا سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر نے, اور عشاء کے قریب لے کر گئے. مغرب پڑھی عشاء کے بالکل قریب, اور تھوڑا سا ٹھہر کر عشاء بھی پڑھ لی جب عشاء کا وقت داخل ہو گیا. تو یہ صورتاً اکٹھی ہے, حقیقتاً اکٹھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جمع سوری. تو یہ ضرورت کے وقت ٹھیک ہے, ہم بھی کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے, بلا ضرورت تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر نماز کا اللہ نے متعین وقت رکھا ہے, اور افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا. حدیثیں بہت واضح ہیں اس میں. تو بلا وجہ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کبھی مسئلہ ہو, کوئی مجبوری ہو, تو اس طرح سے نماز جمع کی جائے گی. اس بارے میں بہت ساری, میں اس میں انشاءاللہ کلپ بھی ریکارڈ کرواؤں گا ریفرنسز کے ساتھ. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ, ہاں آپ سعودی عرب میں ہیں, وہ چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور پھر نماز کے لیے نہیں روکتا. تو وہاں میجورٹی چونکہ حنبلی ہے, تو وہاں آپ کے لیے پھر مجبوری ہے. اس کے سر پہ چڑھ کے سوار نہ ہو جاؤ, اس بیچارے کو کیا پتا کہ حنفی کیا شافی کیا. تو ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ, کیونکہ میجورٹی وہاں پر فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے, تو پھر وہ ظہر میں ہی اثر پڑوا لیتے ہیں, پھر ڈائریکٹ مغرب میں جا کے روکے گا وہ. تو وہاں مجبوری ہے. مجبوری میں انسان دوسرے فقہ پہ عمل کر سکتا ہے, کیونکہ ہماری نظر میں چاروں امام کیا ہیں, برحق ہیں. لیکن جہاں ایسی شدید مجبوری نہیں ہے, وہاں بھی اگر آپ کو یہ ہے نا کہ ڈرائیور روکے گا, تو پھر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو جا کے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ڈیلے کرنے کی اجازت دی ہوتی نا, میدان جنگ میں دیتے, وہاں بھی اجازت نہیں دی ہے, تو عام جگہوں پہ کہاں سے اجازت ہوگی. تو نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. تو بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ لگے نا یہ ڈرائیور نہیں روک رہا, تو ایکسکیوز نہیں کرنا ہے آپ نے. ایک دو دفعہ کہنا ہے, اس کے بعد جا کے اور بھی لوگوں کو کھڑا کر دیں, بھائی جن نے نماز پڑھنی ادھر آگے آ جاؤ. تو ہو سکتا ہے کچھ پوستی آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایک پہل کرے گا تو ہم بھی اٹھیں گے, پھر جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. بولو تیرا باپ بھی روکے گا, روک یہاں پہ. اور نماز کے لیے زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے, سڑک پہ پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جائے نماز لے کر آؤ, مصلی لے کر آؤ, یہ لے کر آؤ. بھائی جعلت لی الارض کلھا مسجدا, اللہ نے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی. وہیں سڑک پہ روڈ پہ پڑھ لو, بس کے آگے کھڑے ہو کر نا چاہ کے چل بھگا کے لے نہ جائے کہیں روڈ کے. ہم نے پڑھی ہے ایسے الحمدللہ. یا کہیں کنارے پہ پڑھ لو, اس میں گھنٹہ لگا رہے ہوتے ہیں لوگ. ایک تو استنجے اتنے گھنٹوں کے ہو رہے ہیں, بس ڈرائیور کہتا ہے یار 2 منٹ کی تیری نماز نہیں ہے, 1 گھنٹے کا تیرا. یہ سب کام پہلے کر کے بیٹھا کرو. تو خیر, سفر ہو, عزم کریں. بس یہ عزم کروا کے بات ختم کر رہا ہوں. میں بھی عزم کرتا ہوں, سفر ہو, حضر ہو, ٹینشن ہو, خوشی ہو, غم ہو, نماز ضائع بولو نہیں کرنی. خواتین بھی شاپنگ میں گئیں, بھائی نماز ضائع نہیں ہے, کیونکہ خریداریوں میں نمازیں چھوٹتی ہیں, سفروں میں نمازیں چھوٹتی ہیں, ٹرین میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی. جہاز میں اگر کھڑے ہو کر موقع مل رہا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, لیکن جہازوں میں موقع نہیں دیتے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا. تو صرف سعودی ایئر لائن ہے جس میں جگہ بنی ہوئی ہے, ورنہ جہاز والے کہتے ہیں کہ نماز کی جگہ ہم کیوں دیں. وہ کہتے ہیں 4 سیٹوں کی جگہ گھر جائے گی تو ہمارے پیسے ضائع ہوں گے. صرف سعودی ایئر لائن اس لحاظ سے خاندانی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جماعت کی نماز کر سکتا ہے انسان وہاں پہ, تو جگہ دی ہوئی ہے انہوں نے. تو اگر کہیں جگہ مل سکتی ہے تو کھڑے ہو کر ہی فرض نماز پڑھنی پڑے گی. ادروائز مجبوری ہے تو پھر جہاز میں آپ بیٹھ کے فرض پڑھ لیں, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس فرض کو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد لوٹا لیں. تو اللہ تعالی ہمیں نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.